الشيطان الرجيم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورہ الانبیاء کا آج الحمدللہ تیسرا رکوع ہے. آیت نمبر 42 سے 45 تک انشاءاللہ پڑھیں گے. لفظی اور اصطلاحی اس کا بامحاورہ ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر. فرمایا کہ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہہ دے کون ہے. یکلؤ کا معنی ہے کالا یکلؤ باب فاتحہ سے، جس کا معنی ہے پہرا دینا، حفاظت کرنا. کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے. اللہ کو تو تم نہیں مانتے نا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی معاملے کو، نہ ہی اس کی قدرت توحید کو مانتے ہو، کچھ نہیں مانتے. تو پھر یہ بتاؤ رات اور دن تمہیں کون دنیا کی تکلیفوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، واقعات سے کون بچا رہا ہے؟ مکہ کے جو موجودہ کافر تھے ان سے یہ خطاب ہے. کون ہے جو تمہیں دن رات یا کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے کون ہے تمہیں بچا رہا ہے؟ حق تو یہ تھا کہ وہ کہتے اللہ، لیکن انہوں نے یہ کہا بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے. انہوں نے منہ پھیر لیا، اس حقیقت کو انہوں نے تسلیم ہی نہ کیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذمہ ہم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے کئی حادثات و واقعات جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا رہا ہوتا ہے، تحفظ فرماتا ہے ہمارا. تو اس لیے فرمایا کہ دن رات اور ہر وقت اللہ تعالیٰ آسمانی آفتیں ہیں، زمینی آفتیں ہیں، شیطانوں کی آفتیں، انسانوں کی تکالیف، جنتی والناس، یہ ساری تکالیف سے بچانے والا صرف اللہ ہے. اس حقیقت کو ماننے کی بجائے انہوں نے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دون، اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں مجھے تو نہیں مانتے نا اپنا خدا، مجھے اپنا معبود برحق نہیں مانتے، تو کیا ام لہم یا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ہمیں تو نہیں مانتے نا، ہمارے بارے میں اقرار بھی نہیں کرتے کہ واقعی وہ آسمانوں والا ہمیں بچا رہا ہے. ام لہم آلہۃ، یا ان کے لیے ہمارے سوا، دونوں نہ کمانی ہمارے سوا، آلہۃ کوئی اور معبود ہے، تمنعہم جو انہیں بچاتے ہیں، یا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں. کون ہے وہ بتائیں تو صحیح ذرا، جن کو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ہمیں بچائیں گے. لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصابون، وہ نہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. اگرچہ بتوں کو سمجھ رہے ہیں اپنے دل و دماغ میں، وہ تو خود اتنے کمزور اور لاغر و ضعیف ہے، وہ تو خود اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، نہ ہی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ ہماری طرف سے ان کا کوئی ساتھ دیا جاتا ہے، ہماری طرف سے کوئی ان کی معاملت مدد نہیں ہوتی. اور آگے فرمایا کہ اگلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لمبی مدت دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے کافی سمجھتے ہیں کہ ہم پر شاید نعمتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا کہ یہ کوئی نعمت نہیں ہے، تمہیں ڈھیل دے دینا، تمہیں چھوڑ دے دینا، فائدہ تمہیں دینا، متانا، کچھ تھوڑی دیر کے لیے تمہیں آزاد چھوڑ دینا، یہ کوئی میری مہلت نہیں ہوتی. میں مزید تمہیں مہلت دے رہا ہوں، جب تمہیں کھینچوں گا، پکڑوں گا، پھر تمہارا سارا حساب ہو گیا.
تو اس لیے فرمایا کہ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم انہیں اور ان کے باپ دادوں کو ساز و سامان دیا، ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو ساز و سامان دیا، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی، یہاں تک کہ ان کے اوپر لمبی عمر گزر گئی، یعنی عذاب نہیں آیا۔ اب کافروں کے اوپر عذاب کا نہ آنا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے، کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آنے پر تاخیر ہو جانا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اچھے لوگ ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کے کفر میں چھوڑ رہا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے نہ ہی موت آتی ہے نہ ہی اس کے بعد، اسی وقت آتی ہے۔ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو ساز و سامان دیا یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی۔ آگے فرمایا کہ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها۔ اب یہاں سے اس آیت کا مفہوم ہے کہ زمین گھٹتی ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں، ہم زمین کو آتے ہیں، نأتی ہم آتے ہیں، الارض زمین کو، ننقصها من اطرافها اسے اس کے کناروں سے گھٹاتے آتے ہیں، اسے اس کے کناروں سے گھٹاتے آتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ پھر کیا وہ دیکھتے نہیں، انا نأتی الارض ہم زمین کو آتے ہیں، ننقصها من اطرافها، ناقص ینقص کا معنی کم کرنا، گھٹانا، اطراف کا معنی کناروں سے، اس کے کناروں سے گھٹاتے آتے ہیں۔ افہم الغالبون، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ زمین گھٹتی ہے؟ مفہوم اس کا یہ کہ دنیا کے اندر کافر اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں، دین اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کفر سکڑتا جا رہا ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا اسلام جتنی زمین پر پھیلتا جاتا ہے وہاں اسلام آتا جاتا ہے، تو سمجھو کہ کفار کی زمین ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جس جگہ پر اسلام پہنچ گیا، دین پہنچ گیا، وہاں سمجھ لو کہ کافروں کی زمین کم ہو گئی، وہاں اسلام کی زمین اور اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ یہ ہے اس سے مراد زمین کے گھٹنے کا مطلب۔ جیسے جیسے اسلام پہنچتا جا رہا ہے وہ زمین فتح ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں کے پاس آتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو اس کے اوپر تسلط ہوتا جا رہا ہے، مسلمان اور اسلام وہاں غالب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس انداز سے کفار کی زمین گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، سکڑتی جا رہی ہے، اسلام کی زمین زیادہ ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ افہم الغالبون، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ غالب اللہ ہے، اسلام ہے، دین ہے، شریعت غالب آئے گی، اور ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب آ جائے گا۔ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دے میں تمہیں صرف وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں، ولا یسمع الصم، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے، صم بہرے، دعا پکار، لا یسمع نہیں سنتے، بہرے پکار کو نہیں سنتے، اذا ما ینذرون جب کبھی ڈرائے جاتے ہیں، جب کبھی ڈرائے جاتے ہیں تو بہرے پکار نہیں سنتے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ چھو جائے، مست لپٹ، نفحاتن کا معنی لپٹ، مست کا معنی چھو جائے، اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ چھو جائے تو ضرور ہی کہیں گے، لَيَقُولُنَّ، ضرور کہیں گے، یا ویلتنا، ہے ہماری بربادی، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ چھو جائے تو ضرور کہیں گے، ہے ہماری بربادی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ زمین گھٹنے سے کیا مراد ہے اس کو یاد کر لو اچھی طرح۔ زمین گھٹنے سے مراد اسلام جتنا جتنا پھیلتا جائے گا،
تو اتنا زمین کفار کی گھٹتی جائے گی. جس علاقے میں اسلام آ جاتا ہے کفر ختم ہو جاتا ہے, کفر کی سرزمین جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس سے اسلام کی زمین بڑھ جاتی. جہاد جو ہے قیامت تک جاری رہے گا. آپ نے پیچھے حدیث پڑھی مشکات کتاب الایمان, جہاد کو کسی ظالم جابر حکمران کا ظلم جبر نہیں روک سکتا. قیامت تک جہاد رہے گا, جہاد سے اسلام کی فتوحات ہوتی رہیں گی. اسی طرح اسلام کا یہ نظام بڑھتا جائے گا, اسلام کی زمین یہ زیادہ ہوتی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونزع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 46 سے رکوع تک انشاءاللہ پڑھتے ہیں. فرمایا کہ ونضع الموازین القسط, اور قیامت کے دن ہم اسے ترازوں میں رکھیں گے, اور قیامت کے دن اسے ترازو میں رکھیں گے. لیوم القیامت, یعنی جو عین انصاف ہوں گے, پھر کس شخص پر ظلم نہ کیا جائے گا. قیامت کے دن اسے ترازو میں رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے, پھر کسی شخص پر ظلم نہ کیا جائے گا. ونزع الموازین القسط, یہاں سے کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس اختیار ہوتا ہے, دولت اور قوت ہوتی ہے, تو اس وقت وہ ظلم و ستم کرتے ہیں, اپنے ظلم پر برقرار رہتے ہیں. جیسے اقتدار ختم ہوتا ہے تو حق کو بھی مان لیتے ہیں اور حق کا اعتراف بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے قائمہ بالقسط, وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے. وہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا, کبھی کسی کے اوپر ستم نہیں کرتا. کفار کے کہا جا رہا ہے کہ اقتدار ہوتا ہے تم ظلم کرتے ہو, جب سب کو چھن جاتا ہے پھر حق کو بھی مان لیتے ہو, اپنی شکست بھی مان لیتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قائمہ بالقسط, وہ انصاف کرنے والا ہے, اور قیامت کے دن بھی انصاف کرے گا. ترازو قائم کرے گا, ترازو قائم کر کے لوگوں کی اعمال تول کر ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. تو قیامت کے دن متعدد قسم کے ترازو قائم کیے جائیں گے اعمال کو تولنے کے لیے. اعمال کو کیسے تولے جائیں گے؟ حدیث کے اندر ہے کہ اعمال کو مصنوعی اجسام جسم عطا کر دیے جائیں گے. جس طرح صحیح درجے کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو قیامت کے دن میدان کے اندر لا کر مینڈے کی شکل دے دی جائے گی. مینڈے کی شکل دے کر پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا, پھر کسی کے اوپر موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ انہیں اجسام دیں گے, میزان میں رکھ کر ان کو تولا جائے گا. تو کیسے تولا جائے گا؟ اتنا ہے کہ ان کو بس ایک شکل دے دی جائے گی, اس کے اندر تولا جائے گا. علم منطق میں ہر اس چیز کو عرض کہتے ہیں جو قائم ہو بالغیر کے ساتھ اور اس کا وجود نہ ہو, برخلاف جوہر کے. اس کی مثال پھر علم منطق کے اندر یہ دی جاتی ہے کہ یہ کپڑا ہے, یہ جوہر ہے, اور اس کا جو کلر ہے, یہ رنگ جو ہے اس کا, یہ عرض ہے. ایک جو کپڑا ہے یہ جوہر ہے, کوئی چیز ہے, پینسل ہے, کوئی چیز بھی ہے, جو خود ایک ذات ہوتی ہے وہ ایک جوہر ہوتا ہے, جو اس کا کلر ہوتا ہے, رنگ ہوتا ہے, وہ اس کا عرض ہوتا ہے. اب انہی عرض کو اللہ تعالیٰ وجود دیں گے, اجسام دے کر پھر انہیں میزان میں رکھ کر ان کو تولا جائے گا. یہ اسی طرح اگر انسانوں کو تولا جائے تو اس کی یہی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے عبداللہ بن مسعود کے دو ٹانگیں احد پہاڑ ایک سائڈ پہ رکھ دیے جائے ترازو میں, دوسرے ترازو میں
میرے صحابی کو رکھ دیا جائے تو اس کی 2 ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث بطاقہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث بطاقہ، جس کے اندر یہ آتا ہے ایک بندہ آئے گا، اس کے 99 جو دفتر ہوں گے، رجسٹرڈ ہوں گے، وہ سارے کے سارے گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے، صرف ایک ہی پرچی نکلے گی جس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی نیکی ہے تیری؟ وہ کہے گا میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ کوئی نیک عمل کیا؟ کوئی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہے جو ان سب گناہوں کے اوپر بھاری ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تیرا کلمہ طیبہ پڑھنا۔ ایک ترازو کے پلڑے میں وہ پرچی بطاقہ والی رکھ دی جائے گی، اور دوسرے پلڑے میں 99 رجسٹرڈ جو ہوں گے گناہ کے، وہ رکھ دی جائے گی۔ جب تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو ایک پرچی جو ہوگی وہ جھک جائے گی، کلمہ طیبہ والی، کلمہ شہادہ والی، اور گناہوں والے رجسٹر اوپر ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے۔ فرمایا کہ ونازع الموازین القسط، اور قیامت کے دن ترازو رکھیں گے جو عین انصاف پر قائم ہوں گے۔ تو یہ قائم ہونا، یہ ترازو لگانا، یہ حق کے ساتھ ہوگا، ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوگا۔ فلا تظلم نفس شیئا، فرمایا کہ پھر کسی شخص پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اللہ کو کوئی مدد نہیں ہوگی کسی کی، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ یہاں تک یہ کفار کو کہا گیا کہ تم اپنے عروج کے ہوتے ہوئے بڑا ظلم و ستم جبر کرتے ہو، جب چلا جاتا ہے تو پھر تم حق بھی مان لے۔ تو اللہ کا معاملہ اس طرح ہے، اللہ ہر وقت انصاف کرنے والا ہے۔ آگے یہ قصہ بیان کر دیا ہے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو سورت کے آغاز سے لے کر یہاں تک توحید ہی توحید آ رہی ہے۔ شروع کے اندر بھی قرآن کے فضائل، قرآن کے حوالے سے باتیں تھیں، پھر دوسرے صفحے کے اوپر بھی توحید کی باتیں آ رہی ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ۔ پھر اس کے آگے یہ ان 4 آیات کے اندر، دوسرے رکوع میں 4 آیات کے اندر 6 اللہ کی توحید کی بہت بڑی نشانیاں اور بہت بڑی جو ہے علامات بیان کر دی ہیں۔ یہ 4 آیات کے اندر 6 اللہ تعالیٰ کی توحید اور وجود کے اوپر بہترین دلائل پیش کیے۔ یہاں تک آگے بھی پھر توحید آ رہی ہے، قیامت کا تذکرہ، یہاں تک آگے پھر اللہ نے ایک نیا واقعہ شروع کر دیا۔ تو واقعہ شروع کرنے کا مقصد نبی علیہ السلام کو حوصلہ دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کام کرتے رہیں، توحید برقرار آپ رکھیں، دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں، ہر مشکل میں صبر کریں، جس طرح ہمارے پیغمبر اس ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، آگ کے چیخے کے اندر ان کو ڈالا گیا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ یہ سارا پھر واقعہ اس لیے بیان کیا اللہ کے نبی کو تسلی دلانے کے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خوب فرق کرنے والی چیز اور روشنی اور نصیحت عطا کی۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خوب فرق کر دینے والی چیز اور وضیاءً اور روشنی، و ذکرہ اور نصیحت عطا کی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون، یہ 2 خوب فرق کر دینے والی چیز، وضیاء، ضیاء کا معنی روشنی، ذکر کا معنی نصیحت، قرآن پاک، وہ ان کے دور میں جو اس وقت کتاب تھی، احکامات تھے، ذکر، نصیحت وغیرہ۔ للمتقین، روشنی اور نصیحت عطا کی متقی لوگوں کے لیے۔ الذین یخشون ربہم، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، دیکھا نہیں اللہ کو، بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ ایک بابرکت نصیحت، قرآن پاک یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس سے منکر ہو؟ کیا تم لوگ اس سے منکر ہو جو ہم نے قرآن نصیحت کے طور پر نازل کیا؟
ھذا ذکر مبارکن، یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا. افانتم لہ منکرون، کیا تم اس سے منکر ہو؟